وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں ان کا معاملہ کیسا ہوتا ہے. اور یہاں پر میں ضروری سمجھتا ہوں وہ حدیث بھی بیان کر دوں جو صحیح حدیث ہے مسند امام احمد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا, جس نے کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. کیوں؟ کہ دراصل یہ سارے اعمال, تمام نیک اعمال, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے. بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا, یہ سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اور جب ہم اللہ کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کی نیت کر لیں گے نیک اعمال کے اوپر تو ظاہر ہے وہ ہمارے اعمال ضائع جائیں گے. تو اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے. ان لوگوں کی مثال الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ, کہ جو لوگ خالصتاً اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں, وتثبیتا من انفسہم, اور اس لیے کہ ان کے دل پختہ ہو جائے. دل کی پختگی کیا ہے کہ انسان جب پیسے خرچ کر رہا ہے یا مال خرچ کر رہا ہے تو اس سپریم بینگ کے لیے, اس سپر نیچرل ایجنسی کے لیے جس کو اس نے دیکھا نہیں ہے. جو چیز نظر آ رہی ہو وہ تو بندے کو سمجھ آتی ہے. میں کسی کو پیسے دیتا ہوں تو اب میں امید بعض اوقات کروں شاید کہ جب میرے پہ برا وقت آئے گا یہ میری مدد کرے گا, لیکن اللہ کو میں نے دیکھا نہیں ہے. بن دیکھے خدا, ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, بے شک جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ہوئے اس سے ڈرتے ہیں. دیکھ لیا تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا. دیکھ کے مان تو پھر کیا مانا, قیامت والے دن تو سارے مان جائیں گے. لیکن اس دن سے پہلے پہلے بغیر دیکھے جس کے دل کی پختگی ہوگی کہ میں اللہ کے ڈیوائن بینک کے اندر یہ اپنا مال سٹور کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کو دگنا چگنا کر کے لٹائے گا, وہی شخص اللہ کی رضا کے لیے مال کو خرچ کرے گا. اس کی مثال کیا ہے؟ کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین. اس کی مثال اس باغ کی سی ہے جو ایک بلند زمین کے اوپر ہو, جس پر زور کی بارش ہو رہی ہو اور وہ باغ دگنا پھل دیتا ہو. ایسی پیاری زمین ہو جو بلندی پر ہو, یعنی جہاں عام آدمی کی یا جانوروں کی اپروچ نہ ہو کہ اس باغ کو بگاڑ دے, اور وہاں پر بارش بھی ہوتی ہو اور وہ پھل بھی دگنا دیتا ہو. یہ ربوہ لفظ جو ہے یہی وہ لفظ ہے جس کو قادیانیوں نے اپنے علاقے کے لیے استعمال کیا, وہ یہی قرآن سے لیا انہوں نے. ربوہ ایسی بلند زمین کو کہتے ہیں کہ جو عام سطح سے اونچی زمین ہوتی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ باطل فرقے بھی قرآن پاک سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. تو ہر شخص کوشش کرتا ہے قرآن اور حدیث سے حوالے پیش کرنے کی, لیکن وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے اگر ہم کمپیریٹو اسٹڈی کریں کہ یہ کس سینس کے اندر یہ چیز ہے. ربوہ کے لفظ کے ساتھ ہمیں کوئی چیڑ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا اسرائیل جو لفظ ہے یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسرائیل ملک کے ساتھ ہمیں ضرور چیڑا ہے, اس لفظ کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو قرآن میں ہے, سورہ بنی اسرائیل, حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے, جن کی اولاد کے اندر پھر ہزاروں پیغمبر پیدا ہوئے ہیں, 3 کتابیں نازل ہوئی ہیں, تورات, زبور, انجیل. اسرائیل کے لفظ, ربوہ کے لفظ کے ساتھ ہمیں چڑ نہیں ہے. ہاں, ربوہ جن لوگوں نے قائم کیا انہوں نے جو نظریات اور فکر امت کو پیش کی وہ گمراہی اور دلالت پر مبنی ہے, اس کے ساتھ ہمیں اختلاف ہے. اور صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں, ان پر حق بھی واضح کرنا ہے, ان کو بتانا ہے کہ بھائی آپ کو جس معاملے میں دھوکہ لگا ہے آپ یہ چیزیں خود سٹڈی کرو. ختم نبوت کی یہ تم نے غلط تعویل کی ہے, یہ امت میں تم سے پہلے کسی نے کی ہے. ٹھیک ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس کا مطلب واقعی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر ہے, لیکن مہر کا یہ مفہوم بیان کرنا کہ جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے نبی بنے گا, یہ بات غلط ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم بھی ہے، خاتم بھی ہے. انبیاء کرام کے سلسلے کو ختم فرمانے والے بھی ہیں اور انبیاء کی مہر بھی ہے. مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. یہ مہر کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی مہر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس ڈاکومنٹ پہ کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. مہر جب ہو جائے، قلم ٹوٹ جائے، جج قلم توڑ دے، بات ختم، اب اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. تو خاتم بھی ہے، خاتم بھی ہے. اور اس کی صحیح تفسیر وہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال اس خوبصورت عمارت کی سی ہے کہ جس عمارت کے پاس سے لوگ گزرتے ہیں اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. جب بھی کوئی شخص وہاں سے گزرتا ہے کہتا ہے یہ عمارت بڑی خوبصورت ہے، اگر یہاں پر ایک اینٹ لگ جائے تو یہ پرفیکٹ عمارت ہو جائے. وہ ایک اینٹ میں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب جگہ ہی ایک اینٹ کی ہے تو غلام احمد قادیانی دجال کہاں سے آ گیا، یا مسلمہ کذاب دجال کہاں سے آ گیا؟ وہ شیطان کی طرف سے آیا. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے اور ڈیٹیل کے ساتھ سنن نبی داؤد کے اندر کہ میری امت کے اندر 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. خاتم بھی ہے، خاتم بھی ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ 5 چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں عطا کی، اور ایک روایت میں 6 چیزیں. ان میں آخری چیز کیا ہے کہ میرے پر سلسلہ نبوت کو مکمل فرما دیا. انبیاء کا سلسلہ بھی ختم، رسولوں کا سلسلہ بھی ختم مکمل طور پر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اس باغ کی سی ہے جو اونچی بلند جگہ پر ہو، جہاں پر زور کی بارش بھی پڑتی ہو اور وہ دگنا پھل دیتا ہو. ظاہر دگنا پھل کس لیے دے گا کہ وہاں پر عام چیزوں کی اپروچ نہیں ہوگی اور وہ فضا بھی بڑی سازگار ہوگی. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اگر وہاں پر بارش نہ بھی ہو تب بھی شبنم کے قطرے ہی کافی ہیں اس کو زرخیز کرنے کے لیے. یعنی بلند جگہ پر اللہ تبارک فرماتا ہے ایسی جو ہے زرخیز زمین کہ جہاں پر بارش نہ بھی ہو تب بھی رات کی جو شبنم پڑتی ہے اس کی وجہ سے بھی وہ باغ پھل دینے لگ پڑے. ایسا زبردست باغ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے. یعنی تمہارے ذہن میں کبھی خیال نہ آئے کہ میں بن دیکھے خدا کے لیے خرچ کر رہا ہوں، پتہ نہیں مجھے اجر ملے گا کہ نہیں. دنیا میں تو میں کنگال ہوا مال خرچ کر کے، آخرت میں پتہ نہیں اس کا کوئی اجر ہے یا نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے.